کہ ان کا کیا رول ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, اور ایسے کون کون سے آئٹم ہیں جس کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. سندھ حکومت سے معنی کہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے اندر ریٹ کو کنٹرول کریں. اب یہ میرے پاس وہ لسٹ موجود ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور صوبہ سندھ کے اندر, اور انہوں نے مجھے یہ ریٹ لسٹ فراہم کی ہے. اس ریٹ لسٹ کے اندر چکن کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں, چکن کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں, اس میں سبزیوں کے ریٹ بھی ہیں, اس میں دالوں کی بھی ریٹ ہیں, اور انڈا اس کے اندر فروٹ کے ریٹ بھی ہیں, اور اس کے اندر انڈوں کے بھی ریٹ ہیں. اب یہ وہ ریٹ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے جو یہاں پہ کمشنر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ ریٹ دیے ہیں. اب میرا یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو بلاول زرداری یہ باتیں کرتا ہے کہ مہنگائی ہوگی اور وفاقی حکومت کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. میں آج یہاں پر عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ عوام کا سمجھنا ضروری ہے کہ سبزی کے ریٹ, مرغی کے ریٹ, گوشت کے ریٹ, دال کے ریٹ, آلو کے ریٹ, دودھ کے ریٹ, یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے. یہ پرائس کنٹرول کی جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں صوبائی حکومت کی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ صوبے بھر کے اندر ان تمام کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں جو عوام کو مہنگی مل رہی ہے ان کے ریٹس کو وہ کنٹرول کریں. لیکن کیونکہ بلاول زرداری کراچی میں ہوتے نہیں ہیں, وہ اپنا وقت تو ہفتے میں 5 دن دبئی میں گزارتے ہیں, 2 دن کراچی کے اندر ہوتے ہیں, تو ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے. آج سے 2 دن پہلے ایک اور ایشو تھا جو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ گندم کو بھی ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے, جیسے کہ 12.5 لاکھ گندم جو ہے وہ گوڈاؤنوں میں پڑی ہے اور اس کو فلاور ملز کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے. عوام کے اندر میں نے آپ سے کہا نا کہ صوبے میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی یہ پوری موومنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اور عوام کو جھوٹ بولنے کے لیے, عوام صوبے بھر کے اندر بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پلے کر رہی ہے, اسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو کہ پی ایم ایل این ہوتی تھی, جن کے پیٹ پھاڑ کر جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لوٹا ہوا مال نکالنا چاہتے تھے. آج عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آج میرے گھر میں دودھ مہنگا آ رہا ہے, میرے گھر میں اگر آج سبزیاں دالیں مہنگی آ رہی ہیں, تو اس کی ذمہ دار صوبہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت نہیں ہے. یہ میرا سوال ہے ان سے, کمشنر آفس میرے سامنے اوپر الٹے آپ ان کا دفتر ہے, ان سے جا کے میں نے پوچھا کہ جناب اعلیٰ آپ نے کتنے فائن کیے ہیں, کتنے لوگوں پہ جرمانے کیے ہیں, تو اندازہ لگائیں کہ کراچی جیسا شہر جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سبزی دالوں کا دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں, انہوں نے 80 دکانوں پہ فائن کیا, صرف 80 دکانوں کے اوپر, یہ میرے پاس لکھا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ کنٹرولر جنرل آف کراچی ہیں, کہ کراچی کی جتنی بھی قیمتیں ہیں, دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں صوبائی حکومت کی آ جاتی ہیں. میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ہم نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیا ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اور کیا ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. تمام ذمہ داریاں وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دینا یہ ناانصافی ہے. ہمارا کام ہے ہم پوچھیں, ہم سوال کریں, ہم پوچھتے ہیں بلاول زرداری سے کہ بتائیں وہ کہ وہ ان کے مراد علی شاہ چیف منسٹر صوبے کے اندر کیوں ناکام ہو گئے. ایک طرف دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی عوام کو پینے کے پانی جیسی فیسلٹی, اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں تعلیم, ہسپتالوں میں علاج, لا اینڈ آرڈر, اس کے اندر مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھا جائے جو پرائس کنٹرول ہے, جو روزانہ کی کھانے پینے کی اشیاء ہے, اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پورا صوبہ ایک طرف, کوئی بھی شہر ایک طرف, ان کے پاس ایک یونین کونسل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس جو کہ وہ بتا سکے کہ اس کے اندر ہر قسم کی بیسک نیسیسٹی اویلیبل ہے. بیسک نیسیسٹی کو بھی چھوڑ دیں, جو ضروریات ہیں کھانے پینے کی اس تک کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو بلاول کی حکومت صوبہ سندھ میں کر کیا رہی ہے, ان کے یہاں پہ وزیر کر کیا رہے ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ کر کیا رہے ہیں, یہ بیٹھ کر صرف سازشیں کر رہے ہیں. ان کا کام سازشیں کرنا ہے, کیونکہ ان کے جو بڑے صاحب ہیں زرداری صاحب, انہوں نے سیاست میں ان کو سکھائی سازش کرنا ہے. اور انہوں نے کیا سکھایا ہے, لوٹ مار کرو, سازشیں کرو, بد امنی پیدا کرو, لوگوں کے اندر دھوکے فریبی سے غلط چیزیں ان کے دماغ میں ڈالو. میں عوام سے کہتا ہوں کہ عوام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت صوبہ سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, سبزیوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, آٹے کی یہ دالوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں,
دودھ مہنگا مل رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کمشنر کراچی کہہ رہے ہیں کہ 94 روپے لیٹر دودھ جو ہے وہ ان کا ریٹ ہے. میں پوچھتا ہوں کراچی میں کس کو 94 روپے لیٹر دودھ مل رہا ہے؟ جو مرغی کا ریٹ یہ بتا رہے ہیں اور جو مرغی کا گوشت شہر میں مل رہا ہے 100 روپے کا فرق ہے اس کے اوپر. 100 نہیں تو 80 سے 100 کے درمیان فرق ہے. کیا کر رہا ہے ان کا آفس یہاں پہ بیٹھ کر؟ کیا بلاول زرداری نے آج تک پوچھنے کی کوشش کی کہ مراد علی شاہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے منسٹرز کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا بلاول نے آج تک پوچھنے کی کوشش کی کہ ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز، ان کے منسٹر کروڑوں پتی کس طرح ہوئے جا رہے ہیں، کیسے یہ کھربوں پتی ہوتے جا رہے ہیں، کیسے ان کے منسٹرز کی جائیدادیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ ان کے منسٹریز میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ڈپارٹمنٹس پرفارم کر رہے ہیں یا پرفارم نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں. وہی سوچیں جو سوچیں نواز شریف کی ہے، وہی سوچ زرداری کی سوچ ہے. یہ دو سوچ کے ایک جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار بڑھانے ہیں، جنہوں نے اپنی جائیدادیں بڑھانی ہیں، جن کو ملک سے عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. اور ایک طرف آپ کے وزیر اعظم عمران خان جو کہ کامیاب ہو گئے دنیا بھر میں آپ کی فارن پالیسی بہتر کرنے میں، آپ کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ اپوزیشن جماعتیں جو کہ فیل ہو گئی ہیں، جو کہ ناکام ہو گئی ہیں، اپنے دور پورے کرنے کے بعد 3 سے 4 دور یا 5 دور نواز شریف نے پورے کیے، 5 دور تو خالی پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کے اندر کیے ہیں. یہ 13واں سال پیپلز پارٹی کا صوبہ سندھ کے اندر چل رہا ہے. یہ 13 سال کے بعد عوام کو نہ پینے کا پانی، نہ صفائی ستھرائی، نہ بچوں کو اسکول میں تعلیم، نہ ہسپتالوں میں علاج، نہ لا اینڈ آرڈر، اور نہ ہی ان ریٹوں کو کنٹرول کر سک رہی ہے جو ان کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہونا ضروری تھی. ہم نے آج سے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ہماری جو ٹائیگر فورس ہے وہ سندھ بھر کے اندر دکانوں میں جائے گی، ہمارے اپنے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جائے گی، اور جو ریٹ کمشنر صاحب نے دیے ہیں ان ریٹ کے ساتھ ہم کمپیریزن کر کے بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبہ سندھ کے اندر کتنی ناکام اور کتنی نالائق حکومت ہے. خرم بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ساری گزارشات جب ان کے سامنے رکھی تو کمشنر صاحب نے آپ ارکان اسمبلی کو یقین دہانی کیا کرائی؟ کمشنر صاحب نے اس بات کو قبول کرا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں شہر بھر کے اندر ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں. سب سے اچھی بات جو مجھے کمشنر صاحب کی لگی، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کرا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جائیں، ہم جا کے ان کو پرائسز کو کنٹرول کریں. بٹ یہ فیلئر ہے نا. یہ جو بجلی اوپر چل رہی ہے، یہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ آپ کے میرے ہمارے پیسوں سے، ہماری تنخواہوں سے ان کو مل رہا ہے سب کچھ. تو یہ ان کی نالائکی نہیں ہے کیا یہ ذمہ داریاں سندھ حکومت کی نہیں ہیں؟ صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے مراد علی شاہ صاحب؟ بیٹھ کر سارے دن ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ کرسی میں گول گول گھوم رہے ہیں. کیا چیف منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر اس کا کمشنر کام نہیں کر رہا تو ان کو آفس میں بلائیں، ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں ان کے جو پرائیویٹ منسٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک منسٹر، کوئی ایک منسٹر پتہ چل جائے وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ معلومات کریں. کوئی ٹرکی میں گھوم رہا ہے، کوئی دبئی میں گھوم رہا ہے، کوئی یو ایس گیا ہوا ہے، کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہاں پہ پتہ نہیں لسیاں پی رہے ہیں، کیا بھنگ پی رہے ہیں. یہ لوگ میری سمجھ سے باہر ہے. ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرن، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ وزٹس کر رہے ہیں. ہم اپنے یوٹیلیٹی سٹورز بھی جا رہے ہیں، ہم ان مارکیٹوں میں بھی جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داریاں خورشید صاحب یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، جن کی سندھ حکومت ہے جو کہ ناکام ہوئی ہے، جو کہ فیل ہوئی ہے. بدل دیں مراد علی شاہ کو اگر کام نہیں کر سکتا ہے تو. کیا ایسا رکھا ہے انہوں نے، کیا ایسا انہوں نے نظام آپ کے ساتھ زرداری صاحب بنا کے رکھا ہے بلاول صاحب کہ آپ مراد علی شاہ کو بدلی نہیں کرتے، آپ اپنے منسٹرز کو تبدیل نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی سیٹنگ ہے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپس میں کوئی معاملات طے ہیں، کوئی ایسا ماہانہ معاملہ تیار ہے منسٹر کے ساتھ کہ مہینے میں کچھ کسی قسم کی کوئی سیٹنگ ہے؟ ہمیں بتائیں، ہم عوام کو بولیں وہ آپ کے پاس پہنچا دیں. صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت معاملہ کر رہی ہے، مہنگائی کنٹرول کرنا اس کا کام ہے، جس کا بیڑا وفاق نے اٹھایا ہے. 1 ماہ ہو گیا، کون سے منصوبوں پہ کام شروع ہوا؟ کراچی کی حالت ویسی ہے، نہ سڑکیں تعمیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نہ بڑے پروجیکٹ کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں. کس منصوبے پہ کام شروع ہوا؟ 5 ستمبر کو وزیر اعظم بڑا اعلان یہی میں آپ سے فرما رہا ہوں نا، یہی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ صوبہ سندھ کے اندر کون سے بڑے منصوبے کے اوپر کام ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب آئے، وزیر اعظم صاحب نے کراچی کا 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا. چیخیں مارنے لگ گئے ان کے منسٹرز، چیخیں نکل گئی ان کے ایڈوائزر کی
کہ ہمارا صوبہ 18ویں ترمیم کا ہم کام کریں گے, ہمیں پیسے دے دیے آپ کو پیسے. بتائیں نا ان کے ایڈوائزر جو کہہ رہے تھے کہ 700 ارب روپے تو ہم لگا رہے ہیں, وفاقی حکومت تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ وہ کچھ نہیں کر رہی. پوچھیں جا کے مراد علی شاہ سے, پوچھیں ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بتائیں کہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد اربوں روپے وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو دے رہی ہے, جو کہ پابند ہے دینے میں کیونکہ اس کا شیئر ہے, لیکن اس کے ریٹرن میں صوبے سندھ کے لوگوں کو کیا مل رہا ہے. دیکھیں میں آپ سے آخری بات کہتا ہوں کہ چلیں, کراچی نے تو ووٹ نہیں دیا نا پیپلز پارٹی کو, لڑکانہ سے تو جیت کر آیا بلاول, سیون سے تو جیت کر آیا مراد علی شاہ, نواب شاہ سے تو جیت کر آیا زرداری. بتائیے ان کے منسٹر سکھر سے جیت کر آئے جو کہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں, ان کے ایجوکیشن منسٹر کراچی سے جیت کر آئے. ان 5 جگہوں میں کون سا منسٹر ہے کہ جو کہ کام کر رہا ہے؟ معاف کر دیں, کوئی پورا صوبہ, پورا کوئی ایک شہر بتا دیں پورے صوبے کے اندر جو آپ کہیں کہ بڑا زبردست شہر بنا ہے, ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں. میں اپنی اس پوزیشن سے ریزائن کر دوں گا اگر مجھے مراد علی شاہ ایک یونین کونسل بتا دیں پورے صوبے سندھ کے اندر جہاں پہ عوام کو ہر سہولیات مل رہی ہے, جیسے کہ پینے کا پانی مل رہا ہے, جیسے کہ وہاں پہ BHUs اویلیبل ہوں, جہاں پہ سیویج کا نظام اچھا ہو, جہاں پہ سڑکیں صحیح تعمیر ہوئی ہوئی ہوں, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز نہ ہوں, جہاں پہ سبزیوں دودھ اور گوشت کے ریٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو. ایک یونین کونسل بتا دیں, میں ریزائن کر دوں گا. یہ حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے سندھ میں, اور سارے دن بیٹھ کے پیں کرتے رہتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو, جنہوں نے آج پاکستان کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا. آج سے پہلے کون سا وزیر اعظم آیا تھا جو سارا دن بیٹھ کر دن میں 6-8 میٹنگز کر رہے ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹس کو سامنے بٹھائے, اپنے منسٹرز کو جو ہے نا بٹھا کے ان سے ساری ڈیٹیلز لی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے بڑھتا رہے گا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر, اور وی ایز اپوزیشن ممبرز ان دا پروونس آف سندھ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. جتنی ان کی نالائکیاں ہیں, جتنی ان کی ناکامیاں ہیں, اور جو ان کے فیلیئرز ہیں, جتنے ان کے انکمپیٹنٹ منسٹرز ہیں, ان کے خلاف ہم بولتے رہیں گے. آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بلاول زرداری کو کہ تمہارا ایک بھی مرد منسٹر جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے, ان کو تبدیل کرو. پیچھے جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا سندھ اسمبلی میں, ان خواتین کو منسٹریز دو, شاید کچھ کام کر لیں. یہ سارے کھوکھلے ہیں جن کو بار بار تبدیل کر رہے ہو. کبھی ایک منسٹر کو ایجوکیشن کو لوکل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, کبھی اس لوکل گورنمنٹ منسٹر کو جو ہے نا ایجوکیشن کا بنا دیتے ہیں, کبھی کسی کو دوسری منسٹری دے دیتے ہیں. انہوں نے نہ کچھ کام کرا ہے نہ کچھ کام کریں گے. مراد علی شاہ ایز چیف منسٹر آف سندھ ہیز فیلڈ, کمپلیٹلی فیلڈ. کسی ایک سیکٹر کے اندر یہ چیف منسٹر جو عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکیں. شکریہ.